اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دینا چاہو یعنی تم بدلہ لینا چاہو تو فعاقبوا، پس بدلہ لو، پس سزا دو، بمثل ما عوقبتم به، جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، یا مثل اس کے جو تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ ٹھیک ہے، دونوں مفہوم ہے۔ پس پھر سن لیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دینا چاہو تو پس سزا دو، بمثل ما عوقبتم به، اس کی مثل جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، یہ نبی علیہ السلام کو خطاب ہے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ غم نہ کیجئے ان پر۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ تنگ دل نہ ہو جائیں اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں، جو وہ تدبیریں کرتے ہیں، اور آپ تنگ دل نہ ہو اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ توجہ فرمائیں، دین کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، دین کو پہنچانے کا نام تبلیغ ہے۔ اب دین پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ جو آدمی قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کر رہا ہے وہ بھی تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ کا معنی دین پہنچانا۔ اسی طرح جو حدیث پڑھا رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ دین پہنچا رہا ہے۔ جو تقریریں کر رہا ہے وہ بھی دین پہنچا رہا ہے۔ جو لکھ رہا ہے دین کی کتابیں وہ بھی دین پہنچا رہا ہے۔ اور اسی طرح عام آدمی ایک دوسرے کو دین کی جو بات بتا رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ تبلیغ کر رہا ہے۔ معروف تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن سارا یہی نہیں ہے، دین کا باقی حصہ بھی ہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے، اور دین کے باقی شعبوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ اب تبلیغ کا معنی دین پہنچانا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ایک بات، دین کی ایک بات کرے، یا دین کا ایک حصہ بیان کرے، یا دین کا ایک شعبہ بیان کرے اور وہ کہے میں نے سارا دین پہنچا دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی آدمی سورۃ فاتحہ پڑھاتا ہے، کسی کو ترجمہ پڑھاتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے سارا قرآن پڑھا دیا۔ اسی طرح کوئی کسی کو نماز سکھا دیتا ہے، نماز سکھا دیتا ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا دین سکھا دیا۔ ہاں، آپ یہ کہیں گے کہ اس نے جو سکھایا ہے یہ بھی دین ہے، اس نے جتنا پہنچایا ہے یہ بھی کیا ہے؟ دین ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، جتنا بھی پہنچایا۔ اب ظاہر ہے کہ جو عالم نہیں ہوگا اس کو جتنا پتا ہوگا وہ جو پہنچائے گا وہ بھی دین ہے، اور جو عالم کو پتا ہے وہ عام آدمی سے زیادہ ہے، وہ بھی جس کو بتا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ دین ہے۔ تو تبلیغ کا معنی دین پہنچانا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، سارا دین پہنچانا ضروری ہے۔ وہ سارے مل ملا کے یہ کام کر سکتے ہیں نا کہ کوئی حصہ کوئی پہنچائے، کوئی حصہ کوئی پہنچائے، کوئی حصہ کوئی پہنچائے، مگر کم از کم سارا دین پہنچ جانا چاہیے امت تک، لوگوں تک، تو ٹھیک ہے، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ضرورت کیا ہے؟ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ ہر ایک پہ فرض ہے، تو پھر ہر ایک پہ وہ بھی فرض ہو جائے گا جتنا ایک عالم کو پتا ہے۔ ایک عام آدمی پہنچا رہا ہے وہ فرض ہے، تو اس سے زیادہ جو عالم پہنچا رہا ہے وہ بھی سب پہ کیا ہوگا؟ اتنا سیکھو اور پہنچاؤ۔ حالانکہ سارے عالم بھی نہیں بن سکتے،
سارے جو ہے نا وہ گھروں سے نکل بھی نہیں سکیں گے، ہر ایک کی اپنی اپنی حاجتیں ضرورتیں. مطالبہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچائیں، جتنا دوسرا پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے، جتنا تیسرا پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے. اگر کوئی ایک ایک مل کر، دو دو، چار چار، دس دس مل کے اگر آپ دین پہنچا دیتے ہیں، سارا دین پہنچ جاتا ہے، تو ساری امت کی طرف سے فریضہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. اب ہمارا بہت سارا کام علماء کر رہے ہیں جو ہم عام آدمی کو آتا بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارا ہم نے پہنچایا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم کر رہے ہیں جو یہ نہیں کرے گا وہ غلط ہے، تو پھر جو بیچارہ دوسرا کر رہا ہے جو ہم سے زیادہ جانتا ہے تو وہ تو ہم نہیں جانتے. ہمارے والا کام وہ نہیں کر رہا اور اس کا کام ہم نہیں کر رہے، حالانکہ دونوں دین کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ شرط ہے کہ یہ دین اگلی نسل تک منتقل ہونا چاہیے، چاہے چند لوگ پہنچا دیں چاہے سارے مل کے پہنچا دیں، مقصد پورا ہو جانا چاہیے. سمجھ آ رہی بات جی؟ اب ایک اور لفظ سمجھے، تبلیغ کا معنی پہنچانا ہے تو پھر پورا دین پہنچانا ہے. اور پورا دین کسے کہیں گے؟ قرآن و سنت کو. یہ پورا دین ہے. آپ نماز بتائیں گے تو یہ بھی دین ہے، تو روزہ بھی کیا ہوگا؟ حج بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ یہ بھی دین ہے. اور اسی طرح معاشرت کیا ہے؟ یہ بھی دین ہے. اخلاق کیا ہے؟ یہ بھی دین ہے. جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین آگے پہنچائیں گے تو اس میں غزوہ بدر نہیں آئے گا، اس میں غزوہ احد نہیں آئے گا، اس میں غزوہ خندق نہیں آئے گا، میرے نبی کی 27 یا 28 جنگیں نہیں آئیں گی. پھر دین کیسے پورا ہوگا جو حصہ نہیں بیان کریں گے؟ تو اب سورۃ انفال میں سارا کچھ یہی ہے، سورۃ توبہ میں یہی کچھ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ صورتیں ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی جہاد کو اور قتال کو بیان کیا گیا ہے. اگر آپ یہ حصہ نہیں بیان کریں گے تو دین پورا نہیں ہو رہا. ہمارے ذمے پورا دین پہنچانا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پہنچانے سے یہ فائدہ ہو کہ کسی وقت آنے والی نسل کو جہاد کی ضرورت پڑے تو دین پہنچا ہوا ہوگا تو ضرورت پڑے گی نا. اچھا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں کوئی بندہ کروڑ پتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بہت ساروں پہ حج بھی فرض نہ ہو، زکوٰۃ بھی فرض نہ ہو، تو جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو جب زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا تو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، پورا دین پہنچانا ہے جس میں نماز بھی آئے گی، جس میں زکوٰۃ بھی آئے گی. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی تو اس کو زکوٰۃ کا پتہ ہوگا، اس پہ جب وہ فریضہ لاگو ہوگا تو اس فریضے کا اسے کیا ہوگا؟ پتہ ہوگا. ہم جب بیان ہی نہیں کریں گے تو لوگ آہستہ آہستہ اس کو دین کا حصہ سمجھنا ہی چھوڑ دیں گے. آنے والی نسل کیسے تیار ہوگی جب ضرورت پڑے گی؟ تو تعارف کرواتے رہیں، دین پہنچاتے رہیں، دین سارا بتاتے رہیں، اور جو جو حصہ جب جب ضرورت پڑے گی وہ حصہ پہنچا ہوا ہوگا تو لوگ اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. ہم روزہ بتائیں گے، روزہ بے شک سال کے بعد آتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو بتائیں گے تو صحیح، جب اس پہ فرض ہوگا رکھ لے گا. زکوٰۃ بتائیں گے جب فرض ہوگی تو کر لے گا، ادا کر لے گا. حج بتائیں گے جب فرض ہوگا ادا کر لے گا. تو تمام دین بتانا ضروری ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے. تو تبلیغ اس کو نہیں کہتے کہ آپ دین کا کوئی حصہ بیان کریں. تبلیغ کا معنی دین پہنچانا، اور وہ بھی سارا دین پہنچانا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ کچھ تھوڑا سا حصہ بیان کر رہے ہیں، کچھ دوسرے لوگ بیان کر رہے ہیں، کچھ تیسرے لوگ، سارے مل ملا کے امت تک دین کیا ہے؟ پہنچ رہا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں بات جی؟ اب دین کے پہنچانے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ماننے والے ہوتے ہیں، اپنانے والے ہوتے ہیں، مخالفت والے بھی ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تانے مارنے والے بھی ہوتے ہیں، راستے روکنے والے بھی ہوتے ہیں. تو دعوت کے میدان میں قدم رکھنے والے کو تیار کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑھیا کام تو یہ ہے کہ دل بڑا کر کے چلنا برداشت کریں، صبر سے کام لیں، درگزر سے کام لیں، الجھے نہیں، برداشت سے کام لیں. ہاں چونکہ آپ انسان ہیں، آپ کے جسم کو کوئی ٹچ کرے، آپ کو روڑا پتھر مارے، آپ کو تانا مارے تو دلی تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ کا حق ہے. آپ بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی اتنا آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، یہ حق محفوظ ہے. لیکن ترغیب یہ ہے کہ درگزر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، یہ بہتر ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائے گئے، سب سے زیادہ آپ کو ایذا پہنچائی گئی، تو آپ کو صبر کی تعلیم بھی سب سے زیادہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اگر آپ اپنے جو ہے نا وہ ایذا اور تکلیف پر بدلے لینا شروع کر دیتے تو شاید کوئی بھی نہ بچتا. یہ جتنے لوگ جو ہے وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے، شاید ان میں سے کوئی بھی نہ بچتا. حالانکہ
کتنے لوگ ایسے کہ آپ نے درگزر کیا, معاف کیا, صبر کیا اور ان لوگوں پر اثر ہوا کہ وہ ایمان لے آئے. تو اگر الجھ جاتے تو الجھتے ہی رہتے اور اپنا حق لیتے رہتے, اپنا بدلہ لیتے رہتے. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی تھا کہ پھر اتنے لوگ قریب بھی نہ آتے جتنے اب آئے ہیں, اور جتنوں نے کلمہ پڑھا ہے. تو درگزر کرنا بھی ایک دعوت ہے, یہ بھی انداز ہے, یہ بھی طریقہ ہے لوگوں کو مائل کرنے کا اور بلانے کا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اہل ایمان کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بھائی دعوت کے میدان میں تکلیفیں آنا ضروری ہے, آزمائش ہوگی, وہ اچھے برے لوگ ملیں گے, اپنے بھی بگانے بھی, ہر طرح کے لوگ ہوں گے, ماننے والے بھی, انکار کرنے والے بھی, سپورٹ کرنے والے بھی, راستہ روکنے والے بھی. آپ کو پہلے سے ذہنی طور پر کیا رہنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے فرمایا ولا تحزن علیہم, آپ غم زدہ نہ ہوں, ان پہ غم نہ کریں. یعنی آپ کا کام ہے دعوت دینا, وہ ایمان نہ لائیں تو آپ پریشان نہ ہوں. اس قدر پریشان نہیں کیجیے ایمان کیوں نہیں لاتے اور آدمی اپنی طبیعت ہی خراب کر لے. نہیں, اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فکر ضرور ہونی چاہیے کہ یار یہ کسی طرح کلمہ پڑھ لے, یہ ہدایت پر آ جائے, یہ ایمان لے آئے. لیکن اتنی فکر کہ اپنے آپ پر وہ بوجھ بن جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی جس کو آپ طبیعت کی خرابی سے تعبیر کر سکتے ہیں, سمجھداری طبیعت پہ بوجھ بننے سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لینا, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, فکر مند ہونا بھی چاہیے اور وہ بھی حد سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ نے پیغام پہنچا دیا پھر اب آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی بات؟ نبی کی ذمہ داری ہے دین پہنچانا, عمل کروانا یا منوانا نبی کی ذمہ داری نہیں ہے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور اسی طرح یہ جو تدبیریں اور چالیں چلتے رہتے ہیں اس سے بھی آپ تنگ دل نہ ہو, دل بڑا کریں اور اپنے مقصد میں چلتے چلے جائیں. اور جو راستے میں لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں ان سے درگزر کر کے چلیں. میں نے ایک جگہ مثال پڑھی کہ پانی چلتا ہے نا, تو پانی کے آگے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوتے ہیں, پانی ان سے ٹکراتا ہے لیکن سائڈ کر کے گزر جاتا ہے. پتھر سے ٹکرانے سے سفر رک جائے گا, پانی رک جائے گا. اس لیے پانی جب پتھر آتا ہے تو ساتھ ہی راستہ بنا کے چلا جاتا ہے. یہ مثال ہے راستے پر چلنے والے کے لیے, اگر چاہتے ہیں کہ ہم سے راستہ نہ چھوٹے, اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ طاقتور سے نہ الجھیں, تو پھر راستہ جو ہے نا وہ نکال کر آگے منزل کی طرف جانے کی کوشش کریں, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. رستے پر چلنے والے کے لیے, منزل مقصود پر پہنچنے والے کے لیے پانی کی مثال کیا ہے؟ بہترین مثال ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ, نیکوکاروں کے ساتھ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا برا چاہنے والے بھی ہیں, بدخواہ بھی ہیں, تو آپ پریشان نہ ہوں, ان کا انجام برا ہے, آخرکار نتیجہ ان کے حق میں نہیں ہے. اللہ کی مدد تو پرہیزگاروں کے ساتھ اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوگی, جس کا مطلب ہے ایمان والوں کو بھی تسلی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی کہ آپ اگر صبر کر لیں گے, برداشت کر لیں گے, اس سے آپ ناکام نہیں ہوگے, اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, بلکہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ہے, اور اللہ کی رضامندی بھی کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ہے. تو اس لیے دو باتیں بنیادی ہیں آج کے سبق میں. ایک یہ کہ تبلیغ ضروری ہے. تبلیغ کا معنی دین پہنچانا. دین پہنچانے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے, چاہے یہ مروجہ طریقے یہ یا دوسرے طریقے ہیں, وہ جو بھی تدریس کا, تقریر کا, تحریر کا, سمجھ آ رہی بات, تبلیغ کا, جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ سب کے سب دین کو پہنچانے کے طریقے ہیں, ذریعے ہیں. دین پہنچانا بہرحال ضروری ہے, اور دین بھی پورا پہنچانا ہے جو کچھ نبی علیہ السلام لے کر آئے, چاہے وہ فریضہ ہم پر لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ پہنچانا ہمارے ذمے کا ہے, ضروری ہے. اور اسی طرح دوسری بات یہ ضروری ہے کہ جب آپ اس میدان میں ہوں گے تو پھر آپ کو راستے میں رکاوٹیں بھی آئیں گی, پھر آپ کو تانے بھی سننے پڑیں گے. سارے لوگ ہار پہنانے والے, ویلکم کرنے والے, خوش آمدید کرنے والے, آلن سالن مرحبا کہنے والے, شاباش دینے والے, تھپکی دینے والے, حوصلہ بڑھانے والے نہیں ہوتے, بلکہ روڑے اٹکانے والے بھی ہوتے ہیں, خواہ تانا مار کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے والے بھی ہوتے ہیں, اور بددل کرنے والے بھی ہوتے ہیں. طرح طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. آپ کا کام ہے صبر سے کام لیں اور ہمت اور جذبے سے آگے بڑھتے چلے جائیں, تو پھر کامیابی ہے, ناکامی نہیں ہے. اس لیے کہ آخرکار اللہ کی مدد اور رضا انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو نیکوکار ہیں. اللہ سمجھ نصیب کرے, اللہ عمل کی توفیق عطا کرے.